قیامت میں مشرکین اللہ کے سامنے کس طرح معافی مانگیں گے؟ کیا وہ سچ بول رہے ہوں گے؟ اور پروردگار کی بخشش کو دیکھ کر کے ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ آئیں ان سوالات کے جواب جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، اب تک 22 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 23 سے 25 تک کی آیتوں کی تفسیر کو سنیں گے۔ 23 اور 24 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ بتوں کو بہت زیادہ چاہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور پھر ان کے پاس جواب اور عذر نہیں ہوگا، مگر یہ کہ بتوں سے بیزاری کرتے ہوئے وہ کہیں گے اس خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھو وہ کس طرح خود اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ تمام بت اور شریک جنہیں وہ بنایا کرتے تھے وہ سب مٹ گئے ہیں، اور جو کچھ خدا کے بارے میں جھوٹ کی نسبت دیا کرتے تھے سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ناظرین، ان 2 آیتوں میں پروردگار عالم نے بندگان خاص کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لم تکن فتنتہم میں فتنے سے مراد مشرکین کا معافی مانگنا ہے۔ تفسیر مجمع البیان۔ ذل الشیء کسی شے کے ضائع ہونے، ہلاک اور نابودی کے معنی میں ہے۔ لسان العرب جھوٹوں کی دنیا میں جو عادت بن جائے گی اسی کے مطابق وہ قیامت میں بھی جھوٹ ہی بولیں گے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے، اس دن اللہ سب کو اکٹھا حاضر کرے گا، پھر وہ قسم کھائیں گے جس طرح وہ تمہارے لیے قسم کھاتے تھے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 18۔ ایک روایت میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جھوٹ کے بعد ان کے لبوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے دیگر اعضاء حق کو بیان کریں گے۔ تفسیر کنز الدقائق۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن خداوند متعال یوں عفو درگزر فرمائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، یہاں تک کہ مشرکین کہیں گے کاش ہم مشرک نہ ہوتے، تاکہ خدا کی اس عفو درگزر ہمارے بھی شامل حال ہوتی۔ تفسیر عیاشی۔ ناظرین، آیت نمبر 23 اور 24 میں کچھ پیغامات پائے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، قیامت اس طرح یقینی ہے کہ گویا ابھی موجود ہے۔ انظر نہیں فرمایا ستنظر۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی ملکوتی آنکھ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور قیامت کے واقعات کو اپنی ملکوتی بصیرت و بصارت سے ہمہ وقت مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، غیر الہی سب سہارے بیکار ہو جائیں گے۔ نمبر 3، اللہ کی بارگاہ میں نہ انسان کا جھوٹ کام آئے گا اور نہ ہی اس کی قسمیں کام آئیں گی۔ نمبر 4، غیر الہی سہارے پر اس قدر مان کرنا اور اصرار کرنا سوائے ایک خیال کے کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 25 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى
إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ ان میں سے کچھ لوگ ظاہری طور پر تیری بات کو سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور حق کو سننے کے حوالے سے ہم نے ان کے کانوں کو بوجھل کر دیا ہے، اور وہ اس قدر ہٹ دھرم ہیں کہ اگر حق کی تمام نشانیاں اور معجزات کو دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ وہ جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑنے لگتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے افسانوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، آئے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 25 میں کون سا نقطہ پایا جاتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں آیا ہے کہ ابو سفیان، ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ اور نضر بن حارث کعبے کے پاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن سن رہے تھے۔ نضر سے پوچھتے ہیں یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، کعبے کے خدا کی قسم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن سوائے گزشتہ لوگوں کے افسانوں اور داستانوں کے کچھ نہیں ہے۔ میں نے کئی بار اس قسم کی کہانیاں تم لوگوں کو سنائی ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کی آپس کی گفتگو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اکنتن جمع ہے کنہ یا کنان کی، جس کے معنی پردے کے ہیں۔ وقر کے معنی بھاری پن ہے۔ اساطیر جمع ہے استورہ کی، جس کے معنی یکے بعد دیگرے اور خیالی ہونا ہے، ایسا خیال جو سننے میں دلچسپ ہے۔ دل پر پردہ پڑ جانا اور کانوں کا بھاری ہو جانا مشرکین کی ضد اور ہٹ دھرمی کے سبب ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، سورہ صف آیت نمبر 5۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کے بارے میں بات کی گئی ہے، جبکہ اس آیت میں اسی گروہ کو الذین کفروا کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین ہی کافر ہیں۔ ناظرین، گزشتہ آیات کی طرح اس آیت میں بھی کچھ پیغامات پائے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء اور ہر دور کے الہی راہبروں کو چاہیے کہ وہ کفار، مخالفین اور ان کی سازشوں سے آگاہ رہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ، اور ان میں سے وہ جو تمہاری باتوں کو سنتے ہیں۔ نمبر 2، سارے کافروں سے مایوس نہ ہو جائیں، ان میں سے بعض ہٹ دھرم ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ اچھے ہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کو سننا اس وقت اہمیت رکھتا ہے جب دل پر اثر کرے۔ سیاہ دل اور سخت دل پر ہدایت کی آواز مؤثر نہیں ہوتی۔ نمبر 4، کفار اپنے انکار پر بضد ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ان کے دل پر پردہ ڈال دینا اسی دشمنی اور انہی کے اپنے اصرار کی وجہ سے ہے۔ اگر ساری آیات اور نشانیوں کو دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ نمبر 5، ضد اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ لا علاج بیماری ہے جس کا باعث خود انسان ہے۔ آئینہ جس میں لہریں ہوتی ہیں بہترین صورتوں کو بھی بدنما بنا کر دکھاتا ہے۔ اگر ساری آیات اور نشانیوں کو دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ نمبر 6، جدل، بدزنی، منفی سوچ اور پہلے سے طے شدہ غلط فیصلوں کے ساتھ اگر کوئی حتیٰ پیغمبر کے ساتھ بھی ملاقات کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، کوئی ہدایت اور فائدہ حاصل نہ کر پائے گا۔ جاؤک یجادلونک، تمہارے پاس تمہارے ساتھ جدل کرنے کی خاطر آتے ہیں۔ نمبر 7، کافروں کے پاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی معقول اور منطقی راستہ نہ تھا۔ وہ جلد ہی منفی راستوں کا انتخاب کرنے کا فیصلہ کر لیتے تھے۔ جلد ہی جھگڑا کرنا اور تہمت لگانا بتاتا ہے کہ وہ منطق اور درست فہم سے کوسوں دور تھے۔ ناظرین، قیامت میں مشرکین بتوں سے بیزاری کرتے ہوئے خدا کی قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم مشرکین میں سے نہ تھے، جبکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، کیونکہ ان کی دنیا میں بھی عادت تھی جھوٹ بولنے کی، اور جب وہ دیکھیں گے کہ پروردگار کی بے پناہ بخششیں ہیں
تو کفِ افسوس ملیں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش ہم مشرکین میں سے نہ ہوتے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔